رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وسرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل اور کرم سے ایک بہت بابرکت رات اور ایک بہت عظیم رات میں اور آپ آج یہاں اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے موجود ہیں کہ جسے اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں سب سے بلند مقام و مرتبہ دیا، کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ افضل الخلق ہے. اللہ رب العزت کی مخلوق میں سب سے بلند مرتبہ آپ کا ہے، اور ایسا بلند مرتبہ کہ جیسا مرتبہ کسی کو حاصل نہ ہوا نہ کبھی ہوگا. اور اس مرتبے کو جاننے کے لیے اور اس مرتبے کو سمجھنے کے لیے کہ کما حقہ تو کوئی سمجھنے کی طاقت رکھ ہی نہیں سکتا کہ حضور علیہ السلام کی شان و عظمت، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی حقیقت کیا ہے. خود سرکار بیان فرماتے ہیں کہ میری حقیقت رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ جبرائیل بھی نہیں جانتے. لیکن حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو اور آپ کو رب کی طرف سے جو شانیں عطا کی گئیں اور جو بلند مرتبہ رب کی طرف سے آپ کو عطا کیا گیا، اس کی ایک جھلک ہمیں وہ واقعہ معراج اور معجزہ معراج میں نظر آتی ہے. اور یہ ایسا عظیم معجزہ ہے کہ ایک مسلمان کو اگر رب کی وحدانیت اور رب کے قادر مطلق ہونے کو سمجھنا ہے، کہ ہم کہتے ہیں ہمارا رب قادر مطلق ہے اور ہمارا رب سب کچھ کر سکتا ہے. اگر اس ایک مسلمان کو عقیدہ توحید میں مضبوطی چاہیے تو واقع معراج اس کے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے. اور اگر ایک مسلمان کو حضور علیہ السلام کی شان و عظمت سمجھنے کے لیے آگے بڑھنا ہے اور آپ کا مقام و مرتبہ جاننا ہے تو واقعہ معراج کا مطالعہ کریں. آپ دیکھیں گے ایسا عظیم معجزہ ہے اور ایسا عظیم یہ واقعہ ہے کہ اگر ہم کئی دن بھی صرف واقعہ معراج کو بیان کرتے ہوئے گزار دیں تو بلا مبالغہ ہمیں کئی دن بھی اگر ہم نکال دیں اور کئی ہفتے بھی نکال دیں تو اس واقعے کا اور اس معجزے کا ہم حق ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. لیکن مختصر وقت میں جو بنیادی اور ضروری باتیں اس میں سے کچھ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آج سماعت کریں گے. واقعہ معراج تو ہم بالتفصیل کتب سیرت میں بھی پڑھتے ہیں اور سماعت کرتے رہتے ہیں. آپ آج ہم
جہاں واقع معراج کے کچھ واقعات کو ذکر کریں گے، وہیں کچھ علمی گفتگو اور کچھ عقیدے کے حوالے سے بھی بنیادی گفتگو کرنے کا انشاءاللہ ہم شرف پائیں گے۔ ہم کہتے ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے، تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، اور میں آسان انداز میں، کیونکہ ہمارے یہاں پر بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آسان انداز میں اگر میں معجزے کو سمجھاؤں تو معجزہ اسے کہتے ہیں جو خرق عادت ہو، یعنی خلاف عادت اگر کوئی کام ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزے کی طاقت عطا کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے ایسے کام سرزد ہوتے ہیں جو خلاف عادت ہوتے ہیں، اور یہ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جب سامنے والا وہ کام دیکھتا ہے، وہ معجزہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، تو وہ خود اس معجزے کو دیکھ کر عاجز ہو جاتا ہے کہ اس کام پر اور اس عمل پر قدرت وہ نہیں رکھتا۔ تو معجزے کا ایک معنی ہو گیا خلاف عادت، خرق عادت کام ہونا، اور ایک معنی ہو گیا سامنے والے کو عاجز کرنے والا عمل ہونا، جس سے سامنے والا عاجز ہو جائے۔ اب معجزے کی تعریف سمجھتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں تو ہم پہلے اس امر کی طرف جاتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزہ دیا کیوں جاتا ہے۔ تو دیکھیں انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزہ دینے کی وجہ یہ ایک مثال سے سمجھیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل میرے اور آپ کے پاس کوئی شخص آئے، اس کی عمر جو ہے وہ 25 سال ہو یا 26 سال ہو، اور وہ آ کر کہے کہ میں نے 26 سال کی عمر میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بھی کر لی، میں نے 26 سال کی عمر میں جو ہے وہ میڈیکل کی ڈگری بھی حاصل کر لی، اور میں 26 سال کی عمر میں لائر بھی بن چکا ہوں، تو یہ دعویٰ بہت بڑا ہے۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے سمجھا رہا ہوں کہ ہم یہ کہیں کہ اگر کسی نے یہ تینوں ڈگریاں جس میں کئی سال اور کئی برس لگ جاتے ہیں، اگر یہ 3 ڈگریاں حاصل کرنے جائے تو عمر تو 45 سال 50 سال اس سے زیادہ ہونی چاہیے، کہ لوگ جب پی ایچ ڈی ایم فل کی طرف بڑھتے ہیں تو عمر بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن ایک 26 سال کا نوجوان آ کر یہ بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اتنی عمر میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بھی کر لی، میں نے میڈیکل بھی کر لیا، اور میں لائر بھی بن چکا ہوں، تو ہم کہیں گے آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن کیا اس دعوے پر کوئی دلیل ہے؟ کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، کوئی دلیل ہے کہ جو آپ کے دعوے کو ثابت کر سکے؟ اگر دلیل کے طور پر وہ کیا پیش کرے گا؟ وہ ڈگریاں پیش کرے گا۔ اگر وہ دلیل کے طور پر اپنی تینوں ڈگریاں پیش کر دے کہ میں نے جو ہے یہ ڈگری، میرے پاس میڈیکل کی ڈگری بھی ہے، اور میرے پاس لاء کی ڈگری بھی ہے، اور میرے پاس جو ہے وہ سی اے کی ڈگری بھی ہے اور سرٹیفکیٹ بھی ہے، اور یہ تینوں ڈگریاں جو ہے ویریفائڈ ہے، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، آپ نے جو دعویٰ کیا آپ اس دعوے پر سچے ہیں، آپ کی دلیل کو دیکھ کر ہم نے آپ کے دعوے کو مان لیا۔ بلا تشبیہ و تمثیل انبیاء کرام علیہم السلام سب سے بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جس رب نے پوری کائنات کو بنایا، جو رب تمام جہانوں کا بنانے والا ہے، جو رب تمام عالمین کا پالنے والا ہے، جس رب نے زمین، آسمان، انسان، جن، فرشتے، تمام مخلوقوں کو بنایا، وہ رب ہم سے کلام کرتا ہے، ہم اس رب سے بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ دعویٰ کتنا بڑا ہے کہ جس رب نے، جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام عالمین کا بنانے والا ہے، تمام مخلوق کا بنانے والا وہی رب ہے جس نے اتنے بڑے زمین اور آسمان کو بنا لیا، اتنے لاکھوں انسانوں کو بنا لیا، فرشتوں کی تخلیق اس نے کی، جنات کی تخلیق اس نے کی۔ انبیاء کہتے ہیں وہ رب ہم پر وحی کرتا ہے، ہم اس رب سے کلام کرتے ہیں۔ تو جب دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے کہ دلیل کیا ہے، تو اللہ رب العزت ان کے اس بلند دعوے پر، اور یہ جو عظیم دعویٰ وہ کرتے ہیں اور یہ جو سچا دعویٰ وہ کرتے ہیں، اس دعوے پر اللہ رب العزت بطور دلیل انہیں معجزہ عطا کرتا ہے۔ تو نبی کو معجزہ دینے کی وجہ یہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوئے کہ جنہوں نے بغیر دلیل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا کر اسلام قبول کر لیا، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب دیکھا کہ سرکار کی ذات سامنے موجود ہے تو کہا بس آپ نے کہا آپ کو جانتے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اور کچھ صحابہ ایسے آئے کہ جنہوں نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں، مفہوم سمجھا رہا ہوں، ہمیں معجزہ دکھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزہ دکھایا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس دور میں کچھ بدبخت کفار ایسے بھی تھے کہ معجزے کا مطالبہ کرتے، لیکن معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اسے جادو کہہ دیتے، اس کا انکار کر دیتے، رد کر دیتے، لیکن یہ کوئی
اچھمبے کی اور پریشانی کی بات نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ہم نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر، ان کی گویائی پر، ان کی سماعت پر، ان کی بینائی پر ہم نے جو ہے وہ مہر لگا دی ہے۔ وہ حق کو دیکھتے ہیں قبول نہیں کر پاتے، حق کو سنتے ہیں قبول نہیں کر پاتے، حق کو جانتے ہیں لیکن وہ حق ان کے دل میں نہیں اترتا، ہم نے مہر لگا دی۔ تو ایسے بھی لوگ گزرے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے دعوے پر بطور دلیل اللہ رب العزت معجزہ دیتا ہے اور معجزے کی طاقت دیتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام سے معجزات سرزد ہوئے۔ اب آپ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے، عادتاً معاملہ تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا بلا تشبیہ تمثیل، چونکہ مثالوں سے بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، اگر کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور پاؤں کی ہڈی جو ہے وہ فریکچر ہو جائے، تو عادتاً معاملہ تو یہ ہوگا کہ وہ پہلے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ایکس رے کیا جائے گا، ایکس رے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اب پلاسٹر کی ضرورت ہے یا نہیں، اور کتنے عرصے میں ریکوری ہوگی، اور اسے بتا دیا جائے گا کہ آپ کو اتنے ہفتے یا اتنے ماہ لگیں گے، اس کے بعد آپ کا پلاسٹر اتار کے دوبارہ ہم چیک کریں گے، اور اگر وہ ہڈی جڑ چکی ہوگی تو آپ ریکور ہو گئے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زخم یا چوٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ گہری اور شدت والی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں پلاسٹر سے بھی کام نہیں چلے گا، ہمیں راڈ لگانی پڑے گی، العیاذ باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ایسے وقت سے محفوظ فرمائے۔ لیکن ایک صحابی رسول گرے، اور اتنی بری طریقے سے گرے کہ پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور پنڈلی کی ہڈی جو تھی وہ ٹوٹی ایسی کہ اندر کا گودا جو تھا وہ بہہ گیا۔ لنگڑا لنگڑا کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زخم لگ گیا ہے۔ اب عادت یہ کہتی ہے، فطرت یہ کہتی ہے، نارمل سینیریو یہ کہتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مضبوط پٹا باندھ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ بیڈ ریسٹ کریں، بستر پر آرام کریں، یہ ہڈی جڑ جائے گی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اس پر پھیرا، دم کیا، دعا کی، اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرا پاؤں جو ہے وہ اسی وقت جڑ گیا۔ یہ ہے معجزہ۔ تو ایسے معجزات اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنا جائیں تو کثیر معجزات ہیں، اور اتنے معجزات ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہمارے علماء نے یہاں تک تصریح فرمائی، انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم نبی اور رسول ہیں کہ جن کے معجزات کا ظہور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ وہ کس طرح ہوگا کہ اللہ رب العزت امت میں ایسے افراد پیدا کرتا رہے گا کہ جو نبی کے معجزے کا مظہر ہوں گے۔ آپ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک اٹھا کے دیکھیں، آپ نے اپنی زندگی کے اندر کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا۔ جو آپ کی زندگی پڑھتا ہے دنگ رہ جاتا ہے، یہی کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ غوث اعظم حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کو، آپ کی عمر جو ہے وہ 70 کے قریب آپ کی عمر ہے، لیکن اتنا بڑا کام علمی میدان میں آپ کر گئے کہ بعد والوں نے سر جھکا کر یہ بات کہی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا ایک مظہر ہے، تو اتنا بڑا کام ہوا۔ اور قیامت تک اللہ رب العزت ایسے افراد کی صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور کرتا رہے گا۔ لیکن آج ہم جس معجزے کی بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارے علماء نے یہ بات کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت معجزات عطا کیے، لیکن آپ کا جو سٹیٹس تھا، آپ کا جو مقام و مرتبہ تھا، آپ کا جو رینک تھا کہ آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند ہیں، اور آپ دیکھیں اس کا ظہور واقع معراج میں بھی کئی مرتبہ ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کہتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی وہ جس نے اسرا سیر کرائی، بعبدہ اپنے خاص بندے کو، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرامی مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد اقصی میں پہنچے ہیں تو وہاں ہمارے پاس احادیث طیبہ اس کی صراحت کرتی ہیں کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آئے وہ سارے وہاں موجود تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی امامت فرمائی، سب نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ اب آپ دیکھیں امامت کے کچھ اصول ہیں، اور ہمارے علماء نے فقہاء نے کتابوں میں امامت کے اصول بیان کیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایک جگہ پر ایسے لوگ جمع ہو جائے کہ ان میں سے ہر ایک امامت کی اہلیت رکھتا ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ ان میں سے سب سے زیادہ عالم علم رکھنے والا کون ہے، تو اسے امامت کا درجہ دیا جائے۔ یہ دیکھا جائے گا ان میں بزرگ کون ہے،
تو اسے امامت کے لیے آگے کیا جائے. یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں سے زیادہ اچھا قرآن کون پڑھتا ہے، اسے امامت میں آگے کیا جائے. یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں سے زیادہ بڑا عالم کون ہے، اسے امامت میں آگے کیا جائے. زیادہ تقوی والا کون ہے، اسے امامت میں آگے کیا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر آگے کیا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ تمام مخلوق میں سب سے بلند مرتبہ انبیاء کا ہے، اور ان انبیاء میں سب سے زیادہ قرآن بہتر پڑھنے والے اور خوبصورت پڑھنے والے اور اچھا پڑھنے والے وہ سرکار ہیں. سب سے زیادہ علم رکھنے والے وہ سرکار ہیں. سب سے زیادہ بزرگ و برتر وہ ہمارے آقا ہیں. اور سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری میں جس کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے وہ ہمارے آقا ہیں. تو آپ دیکھیں یہ واقعہ معراج ایسا معجزہ ہے کہ ہمارے علماء نے بیان کیا کہ 2 معجزات ایسے ہیں جو سرکار کے شایان و شان ہیں، اور جو سرکار کے رینک اور آپ کے مقام و مرتبے کے شایان و شان اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے. پہلا معجزہ وہ قرآن ہے کہ ایسی کتاب آپ کو دی گئی جو ہمیشہ باقی رہے گی، قیامت تک باقی رہے گی. ایسی کتاب آپ کو دی گئی جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. ایسی کتاب آپ کو دی گئی جس کی حفاظت کا وعدہ خود رب نے کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور دوسرا معجزہ جو شایان شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ واقعہ معراج ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی 22 سے زیادہ آیتیں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں. سورہ اسراء کی پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پھر اسی طرح سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء کی آیت نمبر 60، وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس. میں ایک ایک کر کے کلام کروں گا. اس کے بعد جو ہے وہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 23، ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریۃ من لقائہ وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل. اور پھر جو ہے وہ ساتھ ساتھ سورہ نجم کی 18 آیتیں، سورہ نجم آپ ابتدا سے پڑھیں گے تو 18 آیتیں کنزیکٹو، یعنی ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج اور خاص جو رب سے ملاقات ہوئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بارے میں جو ہے وہ نازل کی. آپ دیکھیں کیونکہ ہم نے کچھ عقیدے کو بھی سمجھنا ہے، اور آج کے دور میں خاص طور پہ آپ کے سامنے ایک ایسا لبرل طبقہ موجود ہے اور ایسا سیکولر طبقہ موجود ہے جو اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے اور ہمارے نوجوانوں کے مائنڈ کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آج ہم اس حوالے سے بھی کچھ بنیادی گفتگو کریں گے. دیکھیں میں نے آپ کو سمجھایا معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو خلاف عادت ہو، خرق عادت ہو، سامنے والے کو عاجز کرنے کے لیے ہو. ایک تعریف معجزے کی یہ بھی کی گئی ہے کہ وہ ایسا عمل ہو کہ جو انسانی عقل میں نہ آئے، یعنی ہاتھ پھیرا اور ہڈی جڑ گئی، انسانی عقل میں یہ چیز نہیں آتی. زمین پر رہتے ہوئے انگلی مبارک سے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، انسانی عقل میں یہ چیز نہیں آتی، اسی لیے سے معجزہ کہا گیا. تو قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو جو چیزیں دکھائیں، اے حبیب ہم نے آپ کو جو مشاہدے کروائے، اے حبیب معراج کی رات کو. اور اکثر مفسرین نے یہی قول نقل کیا کہ یہ آیت مبارکہ معراج کی رات کے بارے میں ہے. اگر میں اس کو بالمفہوم ترجمہ کروں تو معنی یہ ہوگا کہ اے حبیب معراج کی رات کو ہم نے آپ کو جو مشاہدے کروائے اور ہم نے آپ کو جو چیزیں دکھائیں، الا فتنۃ للناس، وہ اس لیے تھا تاکہ ہم ان کے ذریعے لوگوں کو آزمائیں. اب آپ دیکھیں آج کے دور میں بہت بڑا فتنہ جسے ہم فتنہ غامدیت، جاوید احمد غامدی جو ہے بہت بڑا فتنہ آج کے دور میں موجود ہے. اور سب سے پہلے معراج پر اس نے یہ اعتراض کیا کہ یہ معراج جو ہے یہ جسمانی طور پر حضور کو نہیں ہوئی تھی، یعنی یہ خواب کا معاملہ ہے، یہ جسمانی نہیں ہے، یہ خواب ہے، یہ خواب میں یہ معاملہ ہوا. تو آج ہم اس میجر اعتراض کے جواب کو سمجھیں گے اور یہاں سے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیسا اونچا مقام و مرتبہ دیا. کیونکہ ایک اعتراض ہم نے یہ سمجھنا ہے اور دوسرا اعتراض وہ رویت الہی اور دیدار الہی کے حوالے سے ہے. وہ ہم نے جو ہے ان 2 اعتراضوں کو ہم نے مختصر وقت میں جو ہے وہ مکمل کرنا ہے. تو سب سے پہلے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ معراج کا جو معاملہ ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سفر طرف گئے
اور جو ہے وہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان پر گئے, دوسرے آسمان پر گئے, تیسرے پر گئے, چوتھے پر گئے, پانچویں پر گئے, چھٹے پر گئے, ساتویں آسمان پر گئے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے مقام مصطفیٰ کی طرف بھی گئے, اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لامقا کی طرف گئے, اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا, رب سے ملاقات کی. تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے, اور یہ اعتراض کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس واقعے کی اہمیت کو کم کر دیا کہ یہ سارا معاملہ خواب میں ہوا. اب آپ دیکھیں, ہم بات کریں گے عقلی اعتبار سے, ایسی بات کریں گے کہ جو عقل میں بھی سمجھ آئے. آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس. اے حبیب, ہم نے آپ کو معراج کی رات کو جو مشاہدے کروائے, الا فتنة للناس, یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو آزمائیں. اب بلا تشبیہ تمثیل ایک شخص اٹھ کر آیا ابھی یہاں پر, اور وہ کہے کل رات کو میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں جو ہے وہ اپنے بستر سے اٹھا, اور اٹھنے کے بعد جو ہے وہ امریکہ گیا, اور امریکہ کی میں نے سیر کی, اور اس کے بعد جو ہے میں کینیڈا گیا, اور کینیڈا کی میں نے سیر کی, اور اس کے بعد میں اتنے بڑے بڑے مقامات پر گیا. تو کیا میں اور آپ اس خواب کو قبول کرنے میں کوئی پریشان ہوں گے؟ نہیں. ہم کہیں گے خواب ہے, خواب میں آپ کہیں بھی جائیں, خواب میں بندہ بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے, خواب میں بندہ اڑتا بھی ہے, خواب میں بندہ دوڑتا بھی ہے, خواب میں بندہ تیرتا بھی ہے, خواب میں بندہ لڑتا بھی ہے, جنگلات میں بھی ہوتا ہے, خواب میں تو بندہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. لیکن یہاں قرآن مجید فرقان حمید کہہ رہا ہے, اے حبیب واقعہ معراج کے ذریعے ہم لوگوں کو آزمائیں گے. اب اگر ہم کہیں یہ معراج کا واقعہ خواب میں تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, آپ نے کفار کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد کفار کو یہ کہا کہ اے جماعت کفار اور اے لوگوں, میں کل رات کو خواب میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا, اور پھر خواب میں نے ساتوں آسمان کی سیر کی, اور پھر خواب میں نے جنت و دوزخ دیکھا, تو کیا اس کو قبول کرنے میں کسی کو کوئی پریشانی ہوتی؟ بلکہ وہ یہی کہتے کہ خواب میں تو بندہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. آپ نے یہ سارے معاملات دیکھے, کوئی بات. لیکن آپ دیکھیں احادیث طیبہ بھی یہ کہتی ہیں, اور سیرت کی کتابیں بھی یہ کہتی ہیں کہ کفار نے جب یہ واقعہ سنا تو ہلچل مچا دی, انہوں نے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا, انہوں نے ٹھٹا اور مذاق شروع کر دیا. ابو جہل بھاگتا ہوا سیدنا صدیق اکبر کے پاس گیا, انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ واقعہ معراج نہیں سنا تھا, اور کہا کہ اے ابو بکر, تمہیں پتہ ہے تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا. اور آپ دیکھیں اس دور میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر 2 ماہ میں ہوتا تھا, یعنی سرکار گئے بھی ہیں اور واپس بھی آئے. صرف اتنا ہی سفر اگر ہم لے لیں, آسمانوں کا سفر, جنت اور پھر آگے کا سفر تو اربوں خربوں لاکھ سال کا سفر ہے, میں اس کو ابھی نہیں شامل بحث لا رہا. صرف اگر اتنا ہی سفر لے لیں تو کافروں کو یہی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ 4 ماہ کا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے ہو گیا. تو وہ ابو جہل حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اے ابو بکر, تمہارا دوست یہ بات کہہ رہا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا اچھا وہ یہ کہتے ہیں؟ میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی, میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی. اور بڑا خوبصورت قول ہے حضرت ابو بکر کا, کہتے تم مجھے یہ بات بتاتے ہو کہ وہ رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف گئے, آسمانوں کی طرف گئے, مجھے اس بات کو قبول کرنے میں کوئی پریشانی نہیں, میں تو صبح و شام ان کی اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر رب کی وحی آتی ہے, رب کا فرشتہ آتا ہے, وہ وحی لے کر آتا ہے. جب میں اس بات کو قبول کر سکتا ہوں تو وہی رب ان کو لے جائے, سیر کرائے, آسمان دکھائے, اپنی کائنات دکھائے, تو یہ بات قبول کرنے میں کیا پریشانی؟ آپ دیکھیں اگر یہ معاملہ خواب کا ہوتا تو یہ ساری بحث کی کوئی حاجت ہی نہیں ہوتی. تو یہیں پر ان کا رد ہو جاتا ہے. دیکھیں آسان انداز میں یہیں پر رد ہو جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج جسمانی تھی. اور اگر ہم ادبی زبان کی طرف جائیں, کیونکہ یہ اعتراض تو کر دیتے ہیں لیکن جو ہے وہ عربی زبان اور قرآن کے اسلوب اور علم سے, اور مفسرین نے اور محدثین نے جو اقوال نقل کی ان سے بالکل نا آشنا ہوتے ہیں. اور ہمارے لوگ بھی بیچارے جو ہے وہ ان کے ہاتھوں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ ان کو سمجھتے ہیں سب سے بڑا جو ہے وہ عالم یہی ہے, اور سب سے بڑا جو ہے وہ ذہین و فتین شخص یہی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات, اسری جس نے سیر کرائی, بعبدہ اپنے بندہ خاص کو. یہاں لفظ عبد عین با دال, یہ عربی زبان میں بعبدہ روح اور جسم کے کمبینیشن کو, مجموعے کو کہا جاتا ہے.
اگر یہ خواب میں ہوتی تو یہاں لفظ ہونا چاہیے تھا سبحان الذی اسری بروحہ، یہاں لفظ روح کا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جب بعبدہ کا لفظ ذکر کیا تو لفظ عبد عربی زبان میں یہ جسم اور روح کے مجموعے کو کہا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا یہ سفر روح اور جسم کے ساتھ تھا، اور یہ جسمانی معراج کی جو سرکار کو عطا ہوئی اس رات۔ اب آپ دیکھیں، کیونکہ ہماری طبیعت جو ہے وہ واقعات کی طرف بھی جو ہے وہ مائل ہوتی ہے، اور واقعات کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے، علمی بحث اور علمی گفتگو کی طرف جو ہے وہ ہماری طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ مائل نہیں ہوتی، اور اس کو آسان کر کے جو ہے وہ سمجھانا پڑتا ہے۔ تو کچھ واقعہ معراج میں ہم دیکھیں، آپ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں ہمارا رب سب کر سکتا ہے، ہمارا رب قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو اس کی ایک جھلک وہ واقعہ معراج ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خود اللہ رب العزت نے ذکر کی اپنی حمد، سبحان، یہی سبحان سے سارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کس نے معراج کرائی؟ سبحان نے معراج کرائی۔ وہ کون سبحان؟ وہ سبحان جو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر آزمائش سے، ہر طرح کی ڈیفیکٹ سے اور ہر طرح کی لمیٹیشن اور حد سے پاک ہے۔ وہ سبحان ہے کہ جس کی صفات لامحدود ہے، وہ سبحان ہے جو ذات میں عیب سے، نقص سے پاک ہے۔ جب اس کی صفات لامحدود ہے، اس کی طاقت و قدرت لامحدود ہے، تو اس رب کے لیے اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں اربوں کھربوں سال کا سفر کرانا یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ ہم یہ کہیں معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں مشکل ہوئی، معاذ اللہ یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سفر سرکار کو کرا دیا، اور اللہ رب العزت کو اس میں کوئی مشکل نہیں۔ وہ بلند مرتبے والی ذات ہے، وہ پاک سبحان ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ کتنے تھوڑے سے حصے میں؟ سرکار مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، 2 ماہ کا سفر یہ، واپسی آئے تو 2 ماہ کا سفر یہ لگائیں، آپ آسمانوں کا سفر کریں، اس سے اوپر کا سفر کریں، تو ہمیں کچھ سفر تو ایسے ہیں کہ جن کی ڈیوریشن پتہ ہے، کہ حدیثوں میں بیان کیا کہ پہلے زمین سے پہلے آسمان کا سفر جو ہے 500 سال کی اتنی مدت جو ہے وہ طے کی جائے تو پھر آئے گا، پھر دوسرے آسمان کا سفر، پھر تیسرے آسمان کا سفر، اس میں جو ہے وہ کافی طوالت ہے۔ لیکن اگر ہم کیلکولیٹ کرنے بیٹھے تو مکمل طور پر تو کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ سدرۃ المنتہا سے آگے تو صرف سرکار کی ذات گئی۔ سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے اور کہا یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، اور ایک روایت میں یہ بھی کہا کہ اگر میں ایک پورے کے برابر بھی اگر یہاں سے آگے گیا تو جل جاؤں گا۔ وہاں سے آگے صرف سرکار ہی گئے، اور پھر سرکار کہاں گئے، کس طرف گئے، کیا سفر کیا، یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں انفارمیشن نہیں دی گئی۔ ہم ازیوم بھی اگر کریں تو اربوں کھربوں سال کا سفر ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن قدرت الہی کے قربان جائیں، اللہ رب العزت نے لیلن کا لفظ ذکر کیا۔ جب سرکار تشریف لائے تو آپ کا بستر مبارک وہ گرم ایسے تھا کہ جیسے ابھی اٹھ کر گئے، اور آپ کی کنڈی وہ ویسے ہی ہل رہی تھی کہ جیسے ابھی اس کو ہلایا ہے، اور وضو کا پانی جو زمین پر گرا تھا وہ تر تھی زمین، وہ وضو کا پانی بھی نہیں سوکھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسے نہیں آئے تھے بلکہ فرشتوں کی بارات کے ساتھ آئے تھے، کیونکہ رب نے بلایا تھا محبوب اعظم کو، اپنے نائب مطلق کو، اور بلایا بھی سیر کرانے کے لیے تھا۔ اسرا کا لفظ جو ذکر ہوا وہ سیر کرانے کے لیے آتا ہے۔ میں اور آپ بلا تشبیہ و تمثیل جب سفر پہ جاتے ہیں تو سفر میں جو ہے وہ ایک ہڑا ہڑی مچی ہوئی ہوتی ہے۔ سفر میں جو ہے وہ ہم جاتے ہیں تو ہم کسی مجبوری کے لیے، کام کے لیے، کسی ایشو کے لیے، بزنس کے لیے، کسی کاروبار کے لیے جاتے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کہاں گئے تھے اور ہم سفر کے لیے گئے ہوں تو کہ یار سفر کے لیے گیا تھا، فلاں کام تھا، بس کام کیا اور فوراً واپس آیا۔ کہا کوئی ریلیکسیشن ہوئی؟ کہا کیا ریلیکسیشن، بھاگ دوڑ میں ہی لگا ہوا تھا، سفر تھا، بس گیا، کام نپٹایا، واپس آیا۔ لیکن میں اور آپ جب ویکیشن پہ جاتے ہیں، سیر کے لیے جاتے ہیں، تو ہم بھلے ہی فزیکلی جسمانی طور پر تھک جائیں لیکن مائنڈ فریش ہو جاتا ہے۔ آپ جب سیر سے واپس آتے ہیں کوئی پوچھتا ہے کیا ہوا، کہتے ہیں مائنڈ فریش کرنے گیا تھا، آرام سے سیر کی، فلاں جگہ دیکھی، تمام چیزیں دیکھی۔ کوئی پوچھے آپ فلاں مقام پر گئے تھے، آپ نے وہ دیکھا، تو ہم کہیں گے ہاں ہم نے دیکھا، کیونکہ سیر پر گئے تھے۔ جب سفر پر گئے ہو کوئی پوچھے یہ دیکھا تو کہیں یار ٹائم ہی نہیں ملا تھا۔
لاہور گئے بادشاہی مسجد دیکھی، ٹائم ہی نہیں ملا تھا، سفر پہ گیا تھا، اور سیر پر گئے بادشاہی مسجد دیکھی، بادشاہی مسجد بھی دیکھی، قلعہ بھی دیکھا، داتا دربار پر بھی حاضری ہوئی، فلاں مقامات پر بھی حاضری ہوئی، اور جو ہے وہ سارا لاہور ہم اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ یہاں لفظ اسراء کا ذکر ہوا، رب نے حضور کو سیر پر بلایا تھا، اور سیر پر بھی ایسے بلایا تھا کہ سرکار کو اپنی شانیں اور اپنی کائنات اور اپنی بادشاہت دکھانی تھی، تو پھر آپ دیکھیں رب نے اہتمام کیسا کیا ہوگا کہ سرکار کو ایک ایک چیز پھر دکھائی ہوگی کہ اے حبیب ہم نے یہ بھی بنایا، اے حبیب ہم نے یہ بھی بنایا، اے حبیب ہم نے یہ بھی بنایا۔ اور آپ دیکھیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی ہے، اور رات کے تھوڑے سے حصے سرکار بیان فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہجوم کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو حلق سے لے کر ناف تک چاک کیا گیا، آپ کے دل مبارک کو نکالا گیا، اور سرکار بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے دل میں دو آنکھیں ہیں جس سے جو دیکھتی ہیں، اور میرے دل میں دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ پھر بیان فرماتے ہیں میرے دل کو دھویا گیا آب زمزم سے۔ آپ دیکھیں وہ رب کی قدرت کیسے عظیم قدرت ہے کہ یہاں دل کے بغیر سروائیول نہیں ہے، لیکن یہاں سینہ کاٹ کو دل نکالا، جس کا دل نکالا وہ حیات ہے، جاگ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، خود بیان کر رہا ہے، اور علم کتنا کہ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو پانی جس سے میرے دل کو دھویا گیا وہ پانی کوئی عام پانی نہیں تھا بلکہ وہ زمزم کا پانی تھا، اور اس کے بعد آپ کے دل مبارک کو دوبارہ اس کی جگہ پر لگایا گیا، سینے مبارک کو بند کیا گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں گرا، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی آزمائش نہیں، وہ رب ہے، وہ جیسا چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اور آئے یہاں پر ایک اور ہمارا عقیدہ سنیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک اس حدیث کا راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اور یہ ہے نسائی شریف کی حدیث مبارکہ، صحیح ستہ میں سنن النسائی، حدیث نمبر 451، یاد کر لیں، کتاب الصلاۃ، چیپٹر کا نام ہے کتاب الصلاۃ، کتاب کا نام ہے سنن النسائی، حدیث نمبر 451 میں واقعہ معراج کو تفصیلاً ذکر کیا سرکار نے اس حدیث مبارکہ میں۔ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ 3 مقامات پر لے جایا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے جب شق صدر ہوا، اس واقعے کے بعد براق آپ کے لیے ایک سواری لائی گئی، اور وہ سواری جو ہے وہ ایسی تھی کہ جہاں اس براق کی نظر ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا، اتنی تیز سواری کہ جہاں اس کی نظر کی انتہا ہے وہاں اس کا پہلا قدم ہے۔ اور یہاں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جائیں، میں اور آپ بائک پر سفر کر رہے ہو، ہم نے امامہ پہنا ہو، بائک اگر 60 یا 70 کی سپیڈ پہ ہو تو ہمارا امامہ ہلے گا، ہمارے کپڑے ہلیں گے، وہ ہوا کے پریشر کی وجہ سے ہم اس پریشر کو محسوس کریں گے۔ گاڑی میں ونڈ شیلڈ نہ لگی ہو تو ہمارے لیے گاڑی چلانا 60-70 کی سپیڈ میں دشوار ہو جائے، لیکن قربان جائے مصطفیٰ پر کہ وہ براق پر سوار کر رہے ہیں، اور ایسے براق پر سوار کر رہے ہیں جو بجلی سے زیادہ تیز ہے، جہاں اس کی نگاہ ہے وہاں اس کا پہلا قدم ہے، لیکن حضور سفر ایسے کر رہے ہیں، اور سفر نہیں سیر ایسے کر رہے ہیں کہ آپ کا شملہ بھی نہیں ہلتا، آپ کے امامے کا شملہ بھی نہیں ہلتا، یعنی آپ پر اس کی سپیڈ کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا۔ کہتے ہیں براق کو ایک مقام پر روکا گیا اور مجھے کہا گیا یہاں نماز پڑھیں، میں نے 2 رکعت وہاں ادا کی، مجھ سے جبرائیل نے پوچھا، مجھے جبرائیل نے بتایا کہ یہ جگہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی جگہ ہے، یہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ سرکار کو پہلے ہی خبر دی کہ آپ نے ہجرت کر کے یہاں آنا ہے۔ پھر آگے اب آئیں عقیدہ سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مجھے ایک پہاڑ پر لے جایا گیا اور براق کو وہاں روکا، اور روکنے کے بعد جو ہے وہ جبرائیل نے مجھے کہا کہ آپ یہاں نماز پڑھیں۔ میں نے اس پہاڑ پر 2 رکعت ادا کی، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی تھی، یعنی یہ کوہ طور ہے۔ جس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، کوہ طور پر، غور سے سنیے گا، بہت بنیادی عقیدہ، یہ حدیث یاد ہو گئی تو بہت سارے مسئلے ویسے ہی ہمارے ختم ہو جائیں گے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے ہم۔ جس مقام پر کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رب نے وحی کی، اس مقام پر کائنات کی سب سے عظیم شخصیت کو کہا جا رہا ہے آپ نماز ادا کریں، اور جس عظیم ہستی جو کائنات میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے، ان پر جہاں وحی آئی وہاں جا کر نماز پڑھنے کو شرک کہہ دیا جاتا ہے۔ مکہ المکرمہ ہم جاتے ہیں، غار ہرا کی نیت مانتے ہیں کہ غار ہرا پر جائیں گے، وہاں اس غار پر نفل ادا کریں گے، تو کوئی ملتا ہے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جبل نور پر جا رہے ہیں۔
وہ نوری پہاڑ پر جا رہے ہیں جہاں سرکار چڑھا کرتے تھے. کیوں جا رہے ہو؟ وہاں غار میں جا کے 2 رکعت ادا کریں گے. کہتے ہیں یہ 2 رکعت ادا کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تو معاذ اللہ تم نے بدعت کر دی. یہ معاذ اللہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ یہ تو جو ہے تم غلط کام کر رہے ہو. ہمارے وہ سادہ لوگ کہ جو مسائل سے واقف نہیں ہوتے وہ بدعت جاتے ہیں, وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اے حبیب یہاں نماز پڑھیں. یہاں موسیٰ پر وحی ہوئی تھی تو میں اور آپ اس جگہ پر نماز پڑھیں جہاں سرکار عبادت کے لیے جاتے, جہاں سرکار ریاضت کے لیے جاتے. وہ عظیم غار آپ ابھی بھی جائیں اور وہاں جا کر آنکھیں بند کر کے اگر سانس لیں تو خوشبو ایک الگ سی وہاں پر آتی ہے کہ جنہوں نے مشاہدہ کیا وہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار جانا نصیب فرمائے. جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ انہیں بادب حاضری نصیب فرمائے. ضرور وہاں پر جائیں اور یہ حدیث کو سامنے رکھ کر وہاں نفل ادا کریں اور اس نیت سے ادا کریں کہ جب سرکار موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر جہاں وحی آئی وہاں نماز ادا کر رہے ہیں تو کتنی برکتوں والی وہ جگہ ہوگی. اور جہاں سرکار پر وحی آئی وہ جگہ کوہ طور سے بڑھ کر جگہ ہے کہ جہاں سرکار پر وحی آئی وہاں جا کر نفل ادا کرنا ہمارے لیے باعث برکت, باعث نجات اور باعث سعادت ہے. اور پھر ایک اور ابھی حدیث مکمل تھوڑی واقعہ مکمل تھوڑی ہوا. آگے سرکار کو ایک جگہ پر لے جایا گیا جو بیت اللحم تھی. سرکار کو کہا یہاں نماز پڑھیں اور بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت مریم کے صدف اقدس سے اللہ رب العزت کے عظیم نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نفل ادا کریں. اور آج جو ہے وہ معاذ اللہ وہاں پر حال ایسا ہے کہ جہاں سرکار مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اس کو ختم کر کے جو ہے وہاں لائبریری بنا دی ہے. اور جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ یہ سنی ہے, جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سرکار کے عقیدت مند ہے تو وہاں پر جو ہے فوراً پہرا ٹائٹ کر دیتے ہیں, وہاں گھسنے نہیں دیتے, وہاں نفل ادا نہیں کرنے دیتے. آپ دیکھیں سرکار کو کہا جا رہا ہے کہ تم وہاں نماز پڑھو اے حبیب کہ جہاں عیسیٰ پیدا ہوئے. تو ہمارے لیے وہاں نماز پڑھنا کہ جہاں رسول اللہ پیدا ہوئے اور اس جگہ کی برکتوں کو سمیٹنا جہاں رسول اللہ پیدا ہوئے. آپ بنائیں کیا یہ کوئی بدعت اور شرک والا کام ہے؟ بلکہ یہ وہ لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہاں وہ لوگ پابندیاں لگاتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو حدیث کا عالم کہتے ہیں, لیکن حدیث ان کے حلق سے نیچے نہیں اتری ہوتی, حدیث کا علم انہیں نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں واضح حدیث سنن نسائی شریف کی, آپ خود ابھی گوگل کھولیں اور آپ لکھیں حدیث نمبر 451 سنن نسائی کی تو یہ حدیث آپ کے سامنے کھل جائے گی. پھر آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ جب مسجد اقصی تک کی طرف سفر کر رہا تھا تو میں نے اپنے بھائی موسیٰ کی قبر کو دیکھا. تو میں نے دیکھا میرا بھائی موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. یہاں سے ہمارا ایک اور عقیدہ ثابت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہے. اس کا مشاہدہ بھی سرکار نے خود کیا. فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. ایک صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ, حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ اے میرے صحابہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو. تو صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ابھی تو آپ حیات ہیں کثرت سے درود پڑھتے ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ پر درود پڑھیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اے میرے صحابی ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق, اللہ تعالیٰ کے انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہے, رزق بھی دیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرما رہے ہیں. واقعہ معراج پر طوالت کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو جو ہے وہ اس کی تفصیل اور ملے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی جاتے ہیں, وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرواتے ہیں. تمام انبیاء کرام علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کی طرف سفر کرتے ہیں. اب آئیں جو ایک بالکل مختصر وقت میں جو ہے وہ رویت الہی اور دیدار الہی کے حوالے سے جو اختلاف ہے وہ میں بیان کروں. اہل سنت و جماعت میں جمہور علماء کا یعنی میجورٹی علماء کا موقف یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے یعنی جاگتے ہوئے اپنے رب کا دیدار معراج کی رات کو کیا. اور ہمارے پاس دلائل بہت ہیں اس حوالے سے. ایک دلیل میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے.
حضرت ابن عباس سے جب پوچھا گیا، یہ حضرت عباس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا زاد ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، آپ سے جب پوچھا گیا کہ اے ابن عباس یہ بتائیے کہ سرکار نے رب کا دیدار کیا، تو انہوں نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کی، رآ ربہ مرتین، کہ میں نے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا، مرتن بفؤادہ و مرتن ببصرہ، ایک مرتبہ میں نے اپنے رب کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا، اور ایک مرتبہ میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا۔ اور خواب کے دیدار کے حوالے سے اور بھی روایتیں ہمارے پاس موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ رب تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ خواب میں کیا، اور جاگتی آنکھوں سے دیدار سرکار نے معراج کی رات کو کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے کتنے بڑے امام ہیں اور مجتہد مطلق ہے، جہاں حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، وہیں حنبلی بھی ہیں۔ یہ حنبلی وہ ہیں جو امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔ خود غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی فقہ کی تقلید کرنے والے تھے۔ امام احمد بن حنبل اپنے وقت کے سب سے بڑے امام، آپ سے جب سوال ہوا کہ کیا اللہ رب العزت نے اپنے رب کو دیکھا، تو کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے کہا رآہ 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 رآہ، کہتے گئے یعنی ہاں دیکھا ہے، ہاں دیکھا ہے، ہاں دیکھا ہے۔ آپ کے شاگرد بیان کرتے ہیں انہوں نے اتنی تکرار سے یہ بات بیان کی کہ ان کا سانس جب تک مکمل پھول نہیں گیا تب تک وہ کہتے رہے کہ ہاں دیکھا ہے، 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 یعنی اتنا اصرار کیا۔ اسی طرح حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی، وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کو دیکھا۔ اب ایک عقلی طور پر اس مسئلے کو سمجھا کر جو ہے میں پھر اجازت چاہوں گا۔ آپ دیکھیں معراج کہتے ہیں، معراج کے اگر معنی کو آسان کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں تو معراج کہتے ہیں عروج ملنے کو، مرتبے کے بلند ہونے کو، عروج ملنے کو، مقام و مرتبے کے بڑھنے کو معراج کہتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کی معراج جو ہے وہ سرکار کے قدموں میں پہنچنا ہے، کہ ہم جب سرکار کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں اور مواد شریف پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سب سے بلند مرتبہ ہے، اور سب سے بلند مقام و مرتبہ ہمارے لیے یہی ہے، یہی ہماری معراج ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں تو وہ سعادت اور وہ برکت حاصل نہیں ہوگی جو روضہ مبارک پر جانے کے بعد ہوتی ہے۔ تو یعنی مرتبے کا بلند ہونا۔ اب بلا تشبیہ و تمثیل آپ دیکھیں، بلا تشبیہ و تمثیل سے سمجھانے کے لیے ایک نوجوان عالم ہے جو ابھی فارغ ہوئے ہیں اور ابھی انہوں نے جو ہے وہ درس نظامی مکمل کیا ہے، وہ ایک مجلس میں جاتے ہیں اور وہاں ایک بڑے بزرگ عالم جن کو شیخ الحدیث، وہ اس نوجوان عالم کو دیکھ کر بلاتے ہیں، ان کو اسٹیج پر اپنے برابر میں بلاتے ہیں، اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ان کے لیے تعریفی کلمات کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے مرتبے کا بلند ہونا ہے، ان کے مقام کا بلند ہونا ہے، یہ ان کے لیے ایک طرح سے معراج ہے لغوی اعتبار سے، کہ اتنی بڑی شخصیت نے ان کو ایکنالج کیا، اتنی بڑی شخصیت نے ان کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، تعظیم دی، ان کو عزت دی، ان کے لیے اچھے کلمات کہے، تو اب جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہوں گے وہ ان کی نظر میں اس شخص کی قدر بڑھے گی، اور یہی معراج یعنی مرتبے کا بڑھنا۔ اب آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا لطیف نقطہ، اس کو سمجھیں، اسی پر اختتام کریں اور دیدار الہی کا مسئلہ بھی اس سے مکمل ہو جائے گا، کلیئر آ جائے گا۔ بلا تشبیہ تمثیل ہم نے مثال سے سمجھ لی ایک بات۔ اب آئیں سرکار کی ذات مبارکہ، آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان پر لے کر گئے، وہاں پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہوئی۔ اب یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور سرکار میں بڑا مقام و مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ حضور کی معراج تھی تو یہ تو بعقل تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ رتبہ بڑا سرکار کا ہے، اور یہ چونکہ سرکار کی ملاقات حضرت آدم سے ہو رہی ہے اور حضرت آدم ان سے مل رہے ہیں جو رتبے میں ان سے بڑے ہیں، تو یہ معراج سرکار کی نہیں بلکہ حضرت آدم کی معراج ہوئی، کیونکہ حضرت آدم کا رتبہ سرکار سے ملاقات کے بعد بڑھا، کیونکہ وہ ان سے مل رہے ہیں جو ان سے رتبے میں بڑے ہیں۔ اب حضور اس کے بعد گئے دوسرے آسمان پر، وہاں ملاقات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے، یہ بھی مرتبے میں حضور سے چھوٹے ہیں، یہ بھی مرتبے میں حضور ان سے بڑے ہیں، تو یہاں بھی معراج جو ہے وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کی ہے۔ پھر تیسرے آسمان پر ملاقات حضرت یوسف سے ہو رہی ہے، یہ حضرت یوسف کی معراج ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ بالکل آسان انداز میں، یعنی اپنے بڑے سے ملاقات ہو رہی ہے،
حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، ہیں حضور کے جد امجد لیکن رتبے میں حضور بڑے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم کی معراج ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ معراج کا واقعہ سرکار کی معراج کا واقعہ ہے، تو سرکار کی معراج کب ہوئی؟ سرکار کی معراج تب ہوئی جب سرکار نے اپنے سے بڑے رتبے والے یعنی رب تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور کیا کمپیریزن ہے؟ کوئی کمپیریزن نہیں، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تو سرکار کی معراج ڈھونڈ رہے ہیں، سرکار کی معراج کب ہوئی؟ تو سرکار کی معراج تب ہوئی جب سرکار کی ملاقات رب تعالیٰ سے ہوئی، اور یہی سرکار کی حقیقی معراج ہے۔ اور آپ دیکھیں علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں کتنا خوبصورت جملہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، آپ اس جملے پر سنیں، اور یہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی کا جملہ، کتنا خوبصورت جملہ تفسیر روح البیان میں آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے کہ کریم یعنی تمام کریموں کا کریم رب، یہ بات ناممکن ہے کہ کریم رب دعوت دے کر بلائے اور دوست اپنے دوست کو اپنے محل میں مہمان بنائے، یعنی یہ استعارے کے ساتھ اور تشبیہ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ کریم رب دعوت دے کر بلائے اور دوست اپنے دوست کو اپنے محل میں مہمان بنائے اور پھر اسے چبھ جائے اور اس کو دیدار نہ کرائے، کہ یہ بات تو ناممکن ہے۔ اور آپ دیکھیں یہی ہے کہ اللہ رب العزت کا جب دیدار سرکار نے جاگتی آنکھوں سے کیا تو یہاں سرکار کی معراج مکمل ہوئی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعہ معراج ہے، کیونکہ اسرا تو مسجد حرام سے مسجد اقصی ہے، معراج کب ہوئی؟ معراج تب ہوئی جب سرکار نے رب کا دیدار کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کی طرف سے جو تحفے عطا ہوئے اس میں نمازوں کا تحفہ تھا، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں کہ جنات کا مسئلہ ہو، جادو ٹونے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، نظر بد کا مسئلہ ہو، یہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں جو سرکار کو معراج کی رات میں حاصل ہوئی، یہ بندہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے جو ہے پی لے، کوئی مریض ہو اس پر پھونک مار دے، اللہ رب العزت ان آیتوں کے صدقے یہ تمام بڑے سے بڑے مسائل کو دور کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں ملی، آپ دوبارہ جب نیچے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیا تحفہ ملا؟ تو کہا 50 نمازیں ملی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے حبیب آپ واپس چلے جائیے، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ اب دیکھیں ایک دفعہ رب نے بلایا، اب خود جا رہے ہیں، یعنی اذن عام مل گیا، اذن عام عطا ہو گیا سرکار کی بارگاہ میں۔ سرکار رب کی بارگاہ میں دوبارہ گئے، پھر واپس آئے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا 5 کم ہو گئی۔ کہا 45 بھی نہیں پڑیں گے، جائیں دوبارہ جائیں۔ پھر گئے، پھر آئے، 40 ہو گئی۔ پھر گئے، پھر آئے، 35 ہو گئی۔ پھر گئے، پھر آئے، 30 ہو گئی۔ اس طرح جاتے جاتے سرکار نے 9 مرتبہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ 1 مرتبہ رب نے خود بلایا، 9 مرتبہ سرکار خود گئے۔ آپ ایک بات بتائیں، ہم کہتے ہیں ہمارا رب تمام اشیاء کا علم رکھتا ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، ماضی حال مستقبل، اللہ رب العزت کو ہر شے کا علم ہے۔ اس وقت یہاں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پوری کائنات میں کیا ہو رہا ہے، چپے چپے کا علم اللہ رب العزت کو ہے۔ وہ رب تو یہ جانتا ہے نا کہ نمازیں کتنی بچنی ہیں امت کے لیے، وہ رب تو یہ جانتا ہے نا کہ امت محمدی کو 5 نمازیں ہی فرض ہونی ہے آخر میں۔ تو پھر جب سرکار کو پہلی بار بلایا تو پہلی بار میں ہی 5 نمازیں کیوں عطا نہیں کر دی، 50 نمازیں کیوں دی؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا مقصد تھی۔ اے حبیب تم جائے پھر آؤ، اے حبیب تم جاؤ پھر آؤ، پھر ہمارا دیدار کرو، پھر ہمارا دیدار کرو، پھر ہمارا دیدار کرو، پھر ہمارا دیدار کرو۔ 9 مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنا دیدار سرکار کو کرایا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا جب سرکار پہلی مرتبہ واپس آئے تب ہی 50 سے 5 کر دی جاتی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو اپنا دیدار کرانا تھا، اور وہ رب کا دیدار ہے۔ وہ کیسا دیدار ہے؟ وہ تو جب جنت میں جائیں گے تو سرکار کی حدیث مبارکہ بیان کرتی ہے کہ جب مسلمان جنت میں جائیں گے تو اپنے رب کا دیدار کریں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے۔ قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کچھ چہرے حشاش بشاش تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ مسلمانوں سے رب نے وعدہ قرآن میں کیا، حدیث میں سرکار نے اس کی تصدیق بیان کر دی کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، جب جنت میں جاؤ گے اگر اچھے اعمال کیے اور جنت مل گئی تو وہاں جنت میں سب سے بڑا تحفہ اور سب سے بڑی نعمت وہ اس رب کا دیدار ہوگی جس رب کو میں نے دنیا میں مجھے رب نے بلا کر جو ہے وہ جس کا دیدار کرا لیا۔ جاگتی آنکھوں سے دیدار قیامت قائم ہونے سے پہلے، یہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ثابت ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت امام احمد بن حنبل کا قول بھی آپ کے سامنے پڑھا، عقلی طور پر بھی معراج کے مضمون اور مفہوم اور معنی کے اعتبار سے بھی میں نے آپ کو جو ہے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا حق ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا یقین ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ جسمانی معراج تھی، اگر جسمانی معراج نہیں ہوتی تو الا فتنۃ للناس، یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے، اس کا کیا مقصد ہوتا؟ اور آپ دیکھیں رب نے کیسی معراج اور کیسی شان اپنے حبیب کو عطا کی کہ آج تک اور قیامت تک یہ لوگوں کے لیے آزمائش بنتی رہے گی، دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، کسوٹی بنا دی معراج کو کہ رب کی قادر مطلق ہونے پر، رب کے رب ہونے پر وہی یقین رکھے گا جو معراج کو کما حقہ تسلیم کرے گا، اور نبی کی شان و عظمت پر وہی یقین رکھے گا جو معراج کو تسلیم کرے گا۔ جو اس میں ڈاماڈول ہوا یا جو اس میں پھسلا وہ پھر رب کی توحید میں بھی پھسلے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت میں بھی پھسلے گا۔ آپ دیکھیں آج کے ایک شخص کا میں نے ذکر کیا جو کہتا ہے یہ معراج جسمانی ہوئی نہیں، کیونکہ جسمانی معراج ماننے میں یہ ساری شانیں ماننی پڑیں گی جو معاذ اللہ والعیاذ باللہ تعالی ہضم نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنے رب کی ساری شانوں کو مانتے ہیں اور ہم اس اپنے حبیب کے اس معجزے کو مانتے ہیں۔ پوچھا جائے گا کیوں مانتے ہو؟ کہا کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب سب کر سکتا ہے، تو ہم یہ مانتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا کی شان سب سے بلند بالا ہے، سب سے بڑا رتبہ آپ کو دیا۔ تو جب ہمارا یہ ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے تو پھر یہ واقعہ معجزہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کا ذکر کرنا ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث نجات ہے۔ بیان کرنے کے لیے تو بہت باتیں ہیں لیکن اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آج کی اس بابرکت شب کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وہی دعا جو اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ قصیدہ معراج کے آخر میں مانگی، ہم وہی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اور اسی پر اختتام کرتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت ہم سب پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے ماں بٹے تھے، ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے ماں بٹے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خلعتوں سے حصہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔